بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت یہ ہے کہ ایمان والے مسلمان سب آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں، اختلاف اور بدگمانی، اسی طرح بغض اور ایک دوسرے سے نفرت کینہ، اس سے کیا ہے اجتناب کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے کیا ہے، یہ آپ کی کیا ہے وصیت اور نصیحت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں اس اہم بات کی طرف کیا ہے تاکید کی، اور ہمیں یہی ہدایت دی گئی کہ ہم ایمان والے ایک دوسرے سے ہمیشہ مل جل کر محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کی ہمدردی خیرخواہی کے ساتھ کیا ہے زندگی بسر کریں اور زندگی گزاریں۔ اللہ کا وہ فرمان ہمیں اچھی طرح یاد ہوگا، ہمارے ذہنوں میں ہوگا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا ذات بینکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یقیناً ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بھائی بھائی بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اگر کہیں پر کچھ اختلاف ہو جائے، قطع تعلقی ہو جائے کسی بنا پر، فَأَصْلِحُوا، تو تم صلح کر لو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ، صلح کر لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے رحم فرمائے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت کہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے سے بغض اور نفرت نہ کریں، بلکہ اگر کہیں پر کوئی قطع تعلقی ہو جائے تو پہلی فرصت میں کیا ہے صلح کر لیں۔ اس سلسلے میں جامع ترمذی کی ایک حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وسوء ذات البین فإنها الحالقہ، ہوشیار رہو، ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا تم لوگ، سوء ذات البین، ایک دوسرے سے قطع تعلقی، ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان، ایک دوسرے سے بات چیت کو بند کرنا، بغض نفرت کرنا، اس سے تم ہمیشہ اپنے آپ کو کیا ہے بچا کر، اپنے آپ کو اس سے کیا ہے دور رکھنا، آپس میں عداوت تمہاری کیا ہے نہ پائی جائے۔ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ، کیونکہ آپس کی عداوت، آپس کی دشمنی ایمان والوں کی، انہا الحالقہ، یہ حالقہ ہے، کاٹ دینے والی چیز یا مٹا دینے والی چیز ہے۔ جس طرح سر کے بال کو مٹا دینا، سر سے نکال دینا، اسطورے کے ساتھ اسے حلق کہا جاتا ہے، حلق الشعر، کیونکہ بال کو سر سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ آپسی عداوت کا بھی ہے۔ اگر آپس میں ایمان والوں کی عداوت پائی گئی تو یہ حالقہ ہے، مٹا دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے۔ لیکن کس چیز کو مٹا دیتی ہے، کس چیز کو انسان سے کیا ہے جدا کر دیتی ہے، اس کی وضاحت علماء نے بیان کی اور کہا کہ آپسی عداوت یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ نے فرمایا حالقہ ہے، یعنی دین کو مٹا دیتی ہے، انسان کو یا دین کو انسان سے کیا ہے، دین اسلام کو کیا ہے جدا کر دیتی ہے۔ تو ہم کامل مکمل ایمان والے رہیں، ہمارا ایمان مکمل رہے،
ایمان کے اعلیٰ درجات پر فائز رہیں ہم، اس کے لیے سب سے اہم بات جو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم آپس میں عداوت نہ کریں اور عداوت کو کیا ہے ختم کر دیں۔ اور جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا شروع میں ابتدا میں کہ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا ذات بینکم، تو تم ایک دوسرے سے آپس میں کیا ہے صلح کر لو۔ ادھر اشارہ اس طرف ہے کہ ایمان والے بھائی بھائی ہیں، لیکن انسانی فطرت ہے کہ اسے دوسروں سے کیا ہے کبھی کچھ تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف پہنچنے کے بعد ناراضگی مول لیتا ہے، عداوت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عداوت اپنی جگہ، لیکن یاد رکھو ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر کبھی عداوت ہو جائے، ایک دوسرے سے کچھ کینہ نفرت بغض ہو جائے، فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، تم آپس میں کیا ہے صلح کر لو۔ ہمیشہ قطع تعلقی، ہمیشہ کے لیے کیا ہے عداوت کیا ہے نہیں پائی جانا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الانفال میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، تم اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے رہنا۔ آگے فرمایا اللہ نے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں تم صلح کر لو۔ عداوت ہو گئی کسی بنا پر، اس عداوت کو ہمیشہ باقی نہ رکھنا، بلکہ اسے فوری طور پر کیا ختم کرنا اور تم آپس میں کیا ہے صلح کر لینا۔ تو کہنے کا مقصد یہ حضرات کہ عداوت ہو جانا یہ کوئی خطرناک بات نہیں انسان کے ایمان کے لیے۔ یہ اس وقت یہ عداوت انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، انسان کے لیے مضر ثابت ہوگی کہ اگر عداوت کے بعد اصلاح کرنے کا جذبہ اور صلح کرنے کا جذبہ ہمارے اندر کیا ہے نہ پائے جائے۔ جیسی ہی ناراضگی ہو جائے، کسی سے کچھ تکلیف پہنچ جائے، دل میں اس کی کچھ تنگی پائی جائے، عداوت ہو جائے، بغض نفرت ہو جائے، تو فوری طور پر پہلا عمل ہمارا یہ ہونا چاہیے اور پہلی کوشش اور سوچ یہ ہونا چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس عداوت کو ہم ختم کر دیں، اور جس طرح پہلے بھائی بھائی بن کر زندگی گزار رہے تھے اسی طرح کیا ہے بھائی بھائی بننے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی نفرت کیا ہے ہم دل سے کیا ہے نکال دیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، نصیحت، اس نبی اس رسول کی وصیت نصیحت جس سے ہم محبت کا کیا ہے دعویٰ کرتے ہیں۔ اور جب انسان کسی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے اس کا کہنا اور اس کی باتوں کو تسلیم کرنا اور ماننا یہ محبت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا اور سچی محبت کی ایک سب سے اہم علامت ہے۔ تو اسی لیے عداوت ہو جاتی ہے، بغض، ایک دوسرے سے نفرت، تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اس کو طول دے دینا اور یہ ٹھان لینا کہ ہم جو ہے بات نہیں کریں گے، اس عداوت کو ختم نہیں کریں گے اور نہ ہم اس کے سامنے جھکیں گے، اور اگر وہ جھکتا ہے ہمارے سامنے معافی مانگتا ہے یا عداوت ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو ختم نہیں کریں گے، نعوذ باللہ، اس قسم کی فکر، اس قسم کی سوچ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کیا ہے مخالف ہے۔ تو پہلی فرصت میں جیسے ہی عداوت کا سامنا ہمارا ہو جائے، پہلی فرصت میں ہم سامنے والے کے ساتھ صلح کرنے کی کیا ہے کوشش کریں، کیونکہ عداوت کو طول دے دینا یہ شیطان کو خوش کرنے والا عمل ہے۔ اللہ کی ناراضگی، رسول کی نافرمانی اور شیطان مردود ابلیس کو کیا ہے خوش کرنے والا عمل ہے۔ شیطان کو ہم کیوں خوش کریں؟ شیطان تو ہمارا دشمن ہے، ایک کھلا واضح دشمن ہے جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا۔ تو اسی لیے شیطان کو خوش نہ کریں، اس کو تکلیف پہنچایا جائے، اللہ کے رسول کے فرما برداری کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، شیطان اس چیز سے مایوس ہو گیا کہ جزیرہ عربیہ کے لوگ اس کی عبادت کریں،
یا اس کی باتوں کو مانیں یا اس کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ شیطان اس چیز سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کی کوشش شیطان نے کیا ہے اور اس میں اسے کامیابی حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا التحریش بینہم، مسلمانوں کے درمیان آپس میں کیا ہے، جھگڑا، لڑائی، آپس میں انہیں لڑا دینا، آپس میں ان کے دل کو ایک دوسرے سے جدا کر دینا، آپس میں نفرت ڈال دینا۔ شیطان اس میں کیا ہے، کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسری جو ہے کوششیں شیطان کی تھی، جیسے کہ جو ہے لوگ جو ہے اللہ کی عبادت کو سارے لوگ چھوڑ دیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، شیطان اس سے کیا ہے، مایوس ہو چکا ہے۔ لیکن آپس میں ایک دوسرے کو لڑانا، آپس میں ایک دوسرے کے اندر اختلاف پیدا کرنا، دو محبت کرنے والوں کو جدا کر دینا، دشمنی پیدا کر دینا، شیطان اس میں کیا ہے، اسے کیا ہے، کامیابی حاصل ہوئی۔ تو ہم شیطان کو کامیاب ہونے نہ دیں، شیطان کو خوش نہ کریں، اللہ اس کے رسول کو کیا ہے، ناراض کر کے یا ان کی نافرمانی کر کے۔ حضرات، صلح کر لینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جیسے کہ بتائی گئی کہ عداوت اگر ہو جائے تو صلح کر لی جائے، کیونکہ اگر صلح نہیں کیا تو آپ نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ حالقہ ماحیہ، ختم کر دینے والا عمل ہے، برائی ہے، یعنی دین کو آپ کے ختم کر دے گا، آپ کا دین متاثر ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا کہ تم دشمنی نہ کرنا، عداوت نہ کرنا۔ صلح اگر دیکھا جائے حضرات، ایک ایسا اہم عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہیں سے خبر آتی یا اطلاع ملتی کہ دو لوگ یا دو گروہ آپس میں ان کے کیا ہے، اختلاف ہوا اور دشمنی، عداوت ہو گئی، اور اسی طرح ان کے آپس میں کیا ہے، بدگمانی پائی جاتی ہے، قطع تعلق کی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی فرصت میں یہ عمل ہوتا، چاہے جس حالت میں آپ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کیا ہے، صلح کرانے کی کوشش کرتے، اس عداوت کو اور اس آپسی نفرت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کی کیا ہے، کوشش کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یہ خبر لے کر، یہ اطلاع دیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اہل قبا آپس میں ادھر جو ہے دو گروہ لڑ پڑے ہیں، ایک دوسرے پر پتھر بازی ہوئی، قطع تعلقی ہو گئی، عداوت ہو گئی، دشمنی ہو گئی۔ کہاں کے یہ دو گروہ ہیں؟ قبا کے، اور قبا جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر مدینہ منورہ، اس سے لگ کر جو ہے ایک مقام ہے، مقام قبا، یعنی مدینہ منورہ سے اگر مکہ المکرمہ کی طرف رخ کیا جائے تو مدینہ منورہ سے لگ کر کیا ہے، مقام قبا۔ یہ اس زمانے میں کیا ہے، مدینہ سے بالکل جدا اور ایک مستقل شہر سمجھا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے اگر دیکھا جائے آبادی بڑھتی گئی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قبا مدینہ منورہ کا ایک حصہ بھی کیا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ المہم، علاقہ قبا، مقام قبا میں مسلمانوں کی آبادی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلی جو مسجد کی بنیاد ڈالی اسلام میں، بلکہ وہ مسجد قبا ہے۔ تو مقام قبا میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، پتھر بازی ہوئی، عداوت، نفرت کا معاملہ پیش آیا۔ آپ کو اس کی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اذهبوا بنا نصلح بینہم، اٹھو تم سب چلو میرے ساتھ اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو قبا۔ کس لیے؟ نصلح بینہم، نصلح بینہم، تاکہ ادھر جا کر آپس میں ان کے کیا ہے، ہم صلح کرائیں، کیونکہ ان میں قطع تعلقی ہو گئی، عداوت، دشمنی ہو گئی، ایک رنجش پائی گئی ادھر۔ فوری طور پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ظاہر کیا اور اپنے ساتھیوں کو اس بات پر ابھارا، صحابہ کرام کو، کہ چلو تم سب چلو اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اذهبوا بنا، کس لیے؟ نصلح بینہم، تاکہ مقام قبا میں دو گروہ میں جو پتھر بازی ہوئی اور ایک دوسرے کی دشمنی پائی گئی،
بغض اور نفرت پائے گی، چلو اس کو پہلی فرصت ہم ختم کریں اور آپس میں دونوں گروہ کا کیا ہے ہم صلح کرا دیں۔ تو یہ ہے حضرات صلح کا اور اصلاح کرنے کا، دشمنی کو ختم کرنے کا یہ کیا ہے اتنا زیادہ اہم عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صلح کرانے میں کیا ہے دو گروہوں کے درمیان پہل کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو ہے کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرات آپسی رنجش کو ختم کرنا، بغض اور ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے کی نفرت سے اپنے دل کو پاک صاف کرنا، اس سے کیا ہے ایمان ہمارا مکمل ہوتا ہے، ایمان کے اعلیٰ درجات پر ہم فائز ہوتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہم پر کیا ہے اس عمل کی برکت سے کیا ہے رحم فرماتا ہے کہ اگر ہم اپنے دل کو دوسروں کے لیے یا دوسروں کی برائیوں سے کیا ہے صاف کر لیں۔ یہ عداوت اور ایک دوسرے سے دشمنی کرنا ایک ایسا برا عمل ہے جو کہ پچھلے اقواموں میں جب پایا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہلاک کیا، ان کو کیا ہے سزا دی۔ پچھلی اقواموں کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اعمال کے بنا مختلف قوموں کو کیا ہے سزا دی دنیا میں۔ کچھ قومیں ایسی تھیں کہ آپس میں کیا ہے بغض، ایک دوسرے سے نفرت، عداوت پائی جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی کیا ہے سزا دی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں یہ بتایا صحابہ کرام کو، دب الیکم داء الامم قبلکم، اے لوگوں تمہارے درمیان وہ برائیاں پائی گئی ہیں یا تمہارے درمیان وہ برائیاں آ چکی ہیں جو پچھلی اقواموں کے درمیان وہ برائیاں پائی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد والبغضاء، یہ برائیاں الحسد والبغضاء، حسد ہے اور بغضاء، یعنی ایک دوسرے سے حسد کرنا، ایک دوسرے کی کامیابی ترقی پر خوشی کی بجائے دل میں تنگی محسوس کرنا، اور آپس میں کیا ہے بغض یعنی عداوت مول لینا اور جو ہے دشمنی رکھنا، یہ کیا ہے دو ایسی برائیاں ہیں جو پچھلی اقواموں میں کیا ہے پائی گئی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرات عداوت اور بغض اور نفرت کو ختم کر دیا جائے، وقتی طور پر اگر ہو جائے 1 دن 2 دن زیادہ سے زیادہ 3 دن قطع تعلقی کلام بند کرنا بات چیت، لیکن اس سے زیادہ بڑھ جانا یہ ہمارے لیے جائز مناسب نہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، ورنہ اگر عداوت کو طول دے دیا جائے، دشمنی کو طول دے دیا جائے تو یہ ایک ایسا خطرناک عمل ہوگا کہ یہ حالقہ ہے، ہمارا دین اس سے کیا ہے متاثر ہوگا، ہمارا ایمان اس سے متاثر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہم وصیت پر عمل کرنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔